لوگوں کا کیا ہے؟ ایک زمانے میں پتھر مارتے تھے، سولی پر چڑھاتے تھے، اب بیچارے ہنس لیتے ہیں، مذاق اڑا لیتے ہیں۔ محبت لگانا آسان ہے، نبھانا مشکل ہے۔ سہارا دینا آسان ہے، لیکن ہمیشہ کی لاٹھی بننا بہت مشکل ہے۔ خوش رنگ مطمئن پھول وہ ہوتا ہے جس کی پتیاں بس گرنے ہی والی ہوں، پتی پتی لرزتی ہوئی، یہی مثال ہے مومن کی۔ انسان کے اندر بعض چیزیں کمزور ہونے کی وجہ سے اس میں دوسری بہت سی طاقتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ انسان کو خاموش اور عقل مند اس کی عمر نہیں، اس کی ذمہ داریاں بناتی ہیں۔ صورت کتنی بہترین کیوں نہ ہو، لیکن زندگی کے سفر میں تو سیرت ہی بازی لے جاتی ہے۔ ضدی شخص کے لیے سب سے مشکل سبق صبر کا ہوتا ہے۔ اے بندے قید کو توڑ آزاد ہو جا، سونے چاندی کا قیدی کب تک رہے گا؟ بہت سی دعائیں جو نقصان اور ہلاکت ہیں، اللہ ان کو کرم کی وجہ سے قبول نہیں کرتا۔ جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے تو پرسکون زندگی اس شخص کو گھیر لیتی ہے۔ دل پر چوٹ پڑے اور بھاگتے ہوئے اس کے پاس جائیں، ایسا عزیز کوئی تو ہو۔ خوشیاں خوبصورت جسموں کے لیے ہوتی ہیں، جبکہ غم خوبصورت روحوں کے لیے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ سے توبہ کی جائے اور وہ معاف نہ کرے۔ ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ گناہ پر شرمندہ ہوا جائے اور گناہ پھر بھی اپنی جگہ اسی حالت میں رہے۔ کسی کو دھکے دے کر نکال دینے، دروازہ بند کر دینے سے زندگی سے نکالا جا سکتا ہے، دل سے نہیں۔ دل کے اپنے دروازے ہیں جو کسی کے حکم پر کھلتے ہیں، نہ کسی بھی درخواست پر بند ہوتے ہیں۔ دل کے اختیار بڑے بے اختیار ہیں۔ ہر وہ کہانی جو پچھلی دنیا میں ادھوری رہ گئی تھی، وہ جنت میں پوری کر دی جائے گی۔ دوسروں کو اپنی حالت کا الزام دینا چھوڑ دیں، اپنی قسمت کو قبول کریں اور باہر نکل کر دنیا کا مقابلہ کریں۔ ہر انسان کے لیے دنیا وہی ہے جو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ چند میلوں کا سفر اور خوشبو کا ساتھ، عشق اور درد میں لپٹی، مگر یہ زندگی بہت خوبصورت ہے۔ اگر موسم بھی نہ بدلے تو ہر قسم کے پھل نہیں ملا کرتے۔ کوئی ان رشتہ داروں کو یہ کیوں نہیں سکھاتا کہ مریض کے پاس کہی گئی بات پر فرشتے آمین کہتے ہیں، اس لیے اچھی بات منہ سے نکالنی چاہیے۔ ہر شخص کی قسمت کا پرندہ اس کی گردن میں بندھا ہوتا ہے، یعنی جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ ایک دن تم زبردستی اپنے کچھ خواب چھوڑ دو گے تاکہ تم اپنی حقیقت جان سکو۔ کتابیں پڑھنے والا اپنی موت سے پہلے ہزاروں زندگیاں جیتا ہے۔ جو آدمی کبھی کتابیں نہیں پڑھتا، وہ صرف ایک ہی زندگی جیتا ہے۔ رحم دلی ایک ایسی زبان ہے جسے بہرے سن سکتے ہیں اور اندھے پڑھ سکتے ہیں۔ جو دماغ سے جیتے ہیں وہ اس سے مر جاتے ہیں، لیکن جو دل سے جیتے ہیں وہ نہیں مرتے، کیونکہ دل کی کوئی عمر نہیں ہوتی۔ اور ہم سب کو مشکل فیصلے خود کرنے کی عادت ڈال لینی چاہیے، کسی دوسرے کے آنے کا انتظار کیے بغیر۔ بندوں کے بغیر انسان پھر بھی جی لیتا ہے، لیکن وہ انسان جو اپنے رب سے دور ہوتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ اگر کوئی آپ کو کہے کہ میرے لیے دعا کرنا تو ضرور کرنا، نہ جانے دنیا اس کے دل پر کتنی بھاری ہو۔ یقین کریں، زندگی آپ کو کوئی تحفہ نہیں دیتی۔ اگر زندگی پانا چاہتے ہو تو چرا لو، اور یہ قبول کر لو کہ جو ہوا بہتر ہوا، اور جو نہیں ہوا اس کا ابھی وقت نہیں تھا۔
یہ سنا ہے کہ وہ سنتا ہے صدا سے پہلے، مانگنے والوں کو دیتا ہے دعا سے پہلے۔ ناز کیوں نہ ہو گناہ گاروں کو تجھ پہ مولا، تو نے بخشش کو اتارا ہے خطا سے پہلے۔ دھڑکنیں احساس سے چلتی ہیں، احسان سے نہیں، اس لیے جس سے جب تک رشتہ رکھیں احساس کا رکھیں، احسان کا نہیں۔ تم کون ہو کیا ہو یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا، تو پھر کیوں لوگوں کی باتوں کو تم نے دل سے لگایا ہے؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ ہمیں وہ سب یاد رہتا ہے جو بھول نہ ہو۔ کردار سے بہتر انسان کے پاس کوئی دولت نہیں۔ برا وقت زندگی کا حصہ ہے۔ زندگی کے کڑوے، تکلیف دہ اور اندھیرے سے بھرے ہوئے دنوں میں اپنی محبت، توجہ اور فکر کی شمع جلا کر ہماری زندگی کو روشن کرنے والا انسان کتنا خاص ہوتا ہے۔ کچھ الفاظ دل پر سوئی کی نوک کی طرح بیٹھ جاتے ہیں، جب کبھی بھی حرکت کریں درد کرتے ہیں۔ مبارک ہے وہ دل جو رحم کرنے والے ہیں، کیونکہ ان کی خوشی رحم کرنے میں ہے، نہ کہ انعام کے انتظار میں۔ اپنے گھاؤں کو اتنی اجازت نہ دو کہ یہ تمہیں کسی ایسے انسان میں بدل دے جو تم نہیں ہو۔ اللہ تمہیں حیثیت دیکھ کر نہیں، نیت دیکھ کر نوازتا ہے۔ اللہ سب جانتا ہے، انسان کی نیت بھی، اس کا دکھاوا بھی۔ مسکرانے پر بھی اجر دینے والا رب کیا تمہارے آنسوؤں کا صلہ نہیں دے گا؟ سب وقت وقت کی بات ہے، کل جو رنگ تھا آج وہ داغ ہے۔ اپنی خواہشوں پر پیر رکھنا سیکھیں، بتائیں خواہشوں کو کہ آپ خواہشوں کے غلام نہیں ہیں، خواہشیں ہماری ہیں، ہم ان کے نہیں۔ صحیح شخص کا کندھا زندگی کا ہر بوجھ ہلکا کر دیتا ہے۔ کبھی رب کو محسوس کرنا، دنیا ساری غیر لگنے لگے گی تمہیں۔ پوچھا حال شہر کا تو سر جھکا کر بولے، لوگ تو زندہ ہیں ضمیروں کا پتہ نہیں۔ ساحل کے تماشائی ہر ڈوبنے والے پر افسوس تو کرتے ہیں، بچایا نہیں کرتے۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، آپ بھی ایسا کنواں بن جاؤ، رنگ لگ جائے گا۔ سجدہ کرتے وقت یہ سوچنا چاہیے کہ مجھ سے بڑا نافرمان کوئی نہیں، اور میرے اللہ کریم سے بڑا مہربان کوئی نہیں۔ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں دے کر رہوں گا، تو جاتا کہاں ہے؟ اور پھر بندے کو گردن سے پکڑ کر جو دینا ہوتا ہے دے دیتا ہے۔ جس شخص کا ایمان اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آتا، اس کو خود بخود دنیا کی کوئی خواہش اللہ سے الگ کر دیتی ہے۔ غیر کا راستہ کیا ہے جو آپ کو اللہ کے راستے سے روک دے؟ یہ عذاب ہے کہ ہمارے لیے کوئی دل بے قرار نہ ہو، کوئی آنکھ انتظار نہ کرے۔ انسان اپنے مرتبے کو فخر کا ذریعہ سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ وہ بڑا افسر ہو کر شاید بڑا انسان ہو جائے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عظیم انسان اپنے مرتبوں کی وجہ سے نہیں پہچانے گئے، ان کا کردار انہیں عظیم بناتا ہے۔ کردار میں غرور کو سب سے برا کہا گیا ہے۔ اگر پیشانی میں تڑپ نہ ہو تو سجدہ بہت مشکل ہے، منافقت ہے۔ اگر آپ کا دل محبت سے نہ بھرا ہو تو کسی کو دل بر کہنا جھوٹ ہے۔ شرک کا معنی ہے اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ بنانا۔ اللہ کے عشق میں مرنے والا زندہ ہے۔ غیر اللہ وہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے سے آپ کو الگ کر دے۔ شرک نیت کا نام ہے۔
لوگوں کی برائی کا خوف شہرت کی تمنا کی سزا ہے۔ جس کی کوئی منزل نہ ہو اس کی منزل ہمیشہ اس کے ساتھ ہی ہے۔ وہ تکلیف جو جگا رہی ہے اس راحت اور سکون سے بہتر ہے جو سلا رہی ہے۔ اگر تمہیں زیورات کا شوق ہے تو پھر کان میں سوراخ تو ہوگا۔ زندہ رہو اپنی پوری سانسوں کے ساتھ، آدھی پابندیوں اور پورے قانون کے ساتھ نہیں۔ ہم اپنی مصیبتوں سے خدا کی محبت کا وزن نہیں کرتے، تم بھی ایسا نہ کیا کرو۔ انسان اپنی نگاہ میں جو کچھ ہے وہ دوسروں کی نگاہ میں ویسا نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک کو سمجھنے سے پہلے آپ اپنا مقام مقرر کر لو کہ تم کون ہو۔ منافق ہو تو قرآن سے منافق بن کر نکلو گے۔ دقت اور پریشانی میں رہنے والا آدمی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ بہت ممکن ہے کہ جس انسان سے بڑا کام لیا جانا ہو اسے عمل سے روک دیا جائے۔ جو لوگ اپنے نفس کی برائی اور ظلم سے بچ گئے وہ غم سے بچ گئے۔ تم نے غلط راستے سے آنے والی کسی چیز کو شکر کے طور پر قبول کیا تو وہ چیز بڑھ جائے گی، بچ نہیں سکو گے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ تم شکر ادا کرو گے تو میں وہ چیز بڑھا دوں گا۔ یہ خاص راز ہے کہ انسان اپنے شکر کے ذریعے بھی بعض مرتبہ عذاب میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ روحانیت اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو قبول کرنا ہے، مان لینا ہے، اپنے فیصلے منوانا نہیں ہے۔ اگر کوئی اپنا ہو تو آئینے جیسا ہو، جو ہنسے بھی ساتھ اور روئے بھی ساتھ۔ صلاحیت رکھنے والا انسان کبھی حسد نہیں کرتا۔ رشتوں کو وقت دیا جاتا ہے، بہانے نہیں۔ جب یہ معلوم ہے کہ عزت اور ذلت اللہ کی طرف سے ہے تو یہ ساری سیاست، سارے اخبار، یہ سب کیا ہے؟ کوشش کریں کسی کو انتظار کا زخم مت دیں، وقت دیں اور اپنے چاہنے والے کا اعتبار قائم رکھیں۔ علم کسی کی ذاتی جاگیر نہیں بلکہ بانٹنے کی چیز ہے، خاص کر ان کے لیے ہے جو اس علم کے حقدار ہیں۔ منزل پر نہیں سفر پر توجہ دیں۔ خوشی کسی کام کو ختم کرنے میں نہیں بلکہ اسے کرنے میں پائی جاتی ہے۔ ہر کڑا وقت اگر ایک امتحان لے کر آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ایک سیکھ بھی دے جاتا ہے جس سے انسان ساری زندگی فائدہ حاصل کر سکتا ہے۔ دنیا کے مال پر غرور مت کرو، کیا خبر کہ اسی رات تیری جان تجھ سے مانگ لی جائے۔ دو ہی جگہ پر بندہ بے خوف ہوتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کا دوست بن کر اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے لیے بانٹ کر۔ اگر دل میں اللہ نہیں ہے تو پھر کعبے میں بھی اللہ نہیں۔ آنکھیں آنسو بہانا جانتی ہیں، آنسوؤں کو روکنا نہیں جانتی۔ کسی پر کیا جانے والا ظلم جب اللہ کو ناپسند آئے تو وہ کوئی نہ کوئی نعمت واپس لے لیتا ہے۔ کامیابی انسان کو ایک سبق سکھاتی ہے، ناکامی 10۔ لوگوں کے سوال جواب کبھی ختم نہیں ہوتے۔ جب لوگ اپنے برے طریقے نہیں بدلتے تو ہم ان کی وجہ سے اپنے اچھے طریقے کیوں بدل لیں؟ لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیجیے۔ یہ شہد کھا کر بھول جاتے ہیں مگر شہد کی مکھی کاٹ لیں تو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں۔ دنیا ایک ایسے وقت تک پہنچ جائے گی جب ذہین لوگوں کو سوچنے سے منع کر دیا جائے گا تاکہ وہ بیوقوف لوگوں کو ناراض نہ کریں۔ دل ایک ٹریفک لائٹ کی مانند ہے، رہنمائی کرتا ہے، ڈراتا ہے اور خبردار کرتا ہے، لیکن ہاتھ سے روک نہیں پاتا۔ بری گھڑی دستک دے کر نہیں آتی اور ہر دعا کی دیوار پھاند لیتی ہے۔ اچھا وقت اچھے وقت پر ہی آتا ہے۔
جھوٹے لوگوں کی ایک بہت بڑی سزا یہ ہوتی ہے کہ ان کو اپنی باتوں اور دعووں پر خود بھی یقین نہیں آتا، کہہ کر بھول جاتے ہیں اور بھول کر کہہ جاتے ہیں۔ جو چیزیں مقدر میں ہو ان کے سامنے ضد کر کے کھڑے رہنے سے بڑا نقصان ہو جاتا ہے۔ اولاد اپنے لیے دوزخ بنا رہی ہو تو ماں کے قدموں کی جنت کو بھی آگ لگ جاتی ہے۔ بعض مرتبہ خاموشی کے بڑے فائدے ہوتے ہیں، یہ آپ سے بڑے بڑے فیصلے لمحوں میں کروا لیتی ہیں، وہ فیصلے جو ویسے کرتے ہوئے شاید بہت وقت لگ جائے۔ کبھی کبھی خواب اور حقیقت یوں جڑ جاتے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتا کہ خواب کی زمین کہاں ختم ہوتی ہے اور حقیقت کی دنیا کہاں سے شروع۔ جس چیز سے بے حد محبت ہو اس کے بارے میں زیادہ سوچنا نہیں چاہیے، کیونکہ سوچ شبہات کو پیدا کرتی ہے اور شبہ محبت کو ختم کر دیتا ہے۔ جو آدمی ہر طرح کی ذلت سہ چکا ہو اسے پھر کسی چیز سے خوف نہیں آتا، چاہے اسے سانپوں والے کنویں میں چھوڑ دیا جائے یا جنگلی جانوروں سے بھرے ہوئے جنگل میں۔ جو رسوائی اور بے عزتی کے طوق گلے میں لے کر پھرنے کا عادی ہو جائے وہ ہر تیسرا طوق بھی بڑی آسانی سے گلے میں ڈال لیتا ہے۔ ہم سب اللہ سے اپنے تعلق کو دعا قبول ہونے سے پرکھتے ہیں۔ دعا قبول ہو تو سب کچھ ٹھیک ہے، قبول نہیں ہو تو آخر کیوں نہیں ہوتی؟ تو کیا تعلق نہیں ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض چیزیں وقت کے ساتھ اپنے آپ سدھر جاتی ہیں۔ جس خوشی کی عمر تھوڑی ہو اس پر زیادہ غم نہیں کرتے۔ خدا رحم کرنے والا ہے اور اس کی رحمت یہ ہے کہ اس نے دل چھپا لیا ہے اور اس کے گناہوں کو چھپا لیا تاکہ ہر انسان سے چھپا رہے۔ جب خالق ہو تجھ سے راضی تو تیری اور تمنا کیا ہے؟ مخلوق کی خوشی کی خاطر تو رب کو ناراض نہ کر۔ انسان اللہ کو بھول سکتا ہے لیکن اللہ کبھی انسان کو نہیں بھولتا۔ دوستوں کا موجود ہونا جتنی بڑی نعمت ہے ان کا بچھڑنا اتنا ہی بڑا عذاب ہے۔ ہیرے جواہرات حاصل کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ انسان خود اپنے اندر ان جیسی صفات پیدا کر لے۔ دل فطرت کی طرف لوٹ جانے سے ہی سکون میں آتا ہے۔ خوش قسمتی ہوتی ہے کسی بھی مرحلے پر انسان سیدھے راستے سے گمراہی سے بچ نکلے۔ مت بھاگو ان کے پیچھے جن کو تمہارے آگے اور بھی لوگ نظر آتے ہیں۔ وہ آرام سے ہیں جو پتھر کے ہیں، مصیبت تو احساس والوں کی ہیں۔ جب درد کسی اور کا ہو تب نصیحتیں اچھی دیتے ہیں لوگ۔ حق وہیں پر جتاؤ جہاں کسی نے دیا ہو۔ تکبر جس کی چادر ہے اسی کو راس آتی ہے، نہیں جچتا بشر کو مٹی سے بن کر آسماں ہونا۔ خالی گھر چاٹ لیا کرتی ہے دیمک اکثر، گھر رہنے والوں سے ہی آباد ہوا کرتے ہیں۔ لوگ آپ کی رونقوں کے پیچھے چھپی ہوئی ویرانیاں نہیں دیکھتے۔ زندگی میں ایک ایسا شخص ضرور ہونا چاہیے جو حال پوچھے تو اسے بتایا جا سکے۔ کچھ اشاروں میں سب کچھ کہہ دیتے ہیں لوگ اور لفظوں کو بچا کر رکھتے ہیں۔ یہاں بات آنکھوں سے بات کرنے والوں کی ہے، جن کی نظریں بہت کچھ بتا دیتی ہیں، سمجھا دیتی ہیں، جن کی نظریں وہ پیغام دیتی ہیں جو کہ دل تک پہنچ کر دماغ کو جھنجھوڑ کر پورے جسم پر غالب آ جاتی ہیں، اور پھر کہاں ہوش، کیسا ہوش، کدھر ہوش۔ جب انسان ایماندار ہو جائے تو اس کے ماضی کے گناہوں پر اسے کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کا خود پردہ رکھتا ہے۔ جن راستوں پر چل کر رب کو کھویا تھا ان راستوں کو چھوڑ کر رب کو پا لے۔ اللہ کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ اللہ پیاس سے گزار کر چشمے تک لاتا ہے۔ اگر کوئی ہمیشہ مضبوط اور بے نیاز رہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہے۔
اس کے سوا سب کمزور ہیں، کیا انسان، کیا جنات، کیا فرشتے۔ سب کے ہاتھ اور دل بندھے ہیں، سب اپنے اپنے مسئلوں سے لڑ رہے ہیں اور ہمیشہ لڑتے رہیں گے۔ پھول بے رنگ ہی کیوں نہ ہو، وہ پھول ہوتا ہے۔ زندگی مشکل ہی کیوں نہ ہو، زندگی ہوتی ہے، اور ہر مشکل کے بعد آسانی ہو ہی جاتی ہے۔ انسان کو بس ایک کام کرنا آنا چاہیے، ہر صورت میں ڈٹ جانا، ڈٹ کر مقابلہ کرنا، ہر دن مسکرانا، ہر پل جینا۔ یہ حقیقت ہی تو ہے کہ جب ہم انسانوں کو اپنے ضرب سے زیادہ ملنے لگے تو ہم اس کو ہضم نہیں کر پاتے، اور جب ہم ہضم نہیں کر پاتے تو تباہ ہو جاتے ہیں۔ سانس آنے کو صرف جینا نہیں کہتے، جینا اسے کہتے ہیں جو رب کی رضا میں جیے۔ لوگوں کو سمجھتے وقت محبت اور ہمدردی بہت کام آتی ہے۔ حسن ڈھل جاتا ہے، حسن سلوک باقی رہتا ہے۔ ہر کام کے لیے اللہ کا حکم ضروری ہے، چاہے وہ چھوٹا کام ہو یا بڑا۔ اور جب اللہ دینے پر آتا ہے تو تمہارے دشمنوں کو بھی تمہارا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ نفرتوں کا اپنا کوئی علاقہ نہیں ہوتا، یہ محبتوں کی زمین پر قبضہ کرتی ہیں۔ بعض مرتبہ ہم ذہنی سکون کے علاوہ کچھ نہیں چاہتے۔ زندگی ایک ایسی کہانی ہے جو ہر روز کہی جاتی ہے اور مسلسل کہی جا رہی ہے۔ انسان کے غصے کی وجہ اس کا غرور ہے۔ ان عقل مندوں سے دوری اچھی جو آپ کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ رزق خدا پرندوں کو بھی دیتا ہے مگر ان کے گھونسلوں میں نہیں۔ بعض مرتبہ خاموشی تھک جانے کی نشانی ہوتی ہے۔ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے کسی مشکل ترین فلسفے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ خوبصورت احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اتنے مصروف نہ رہو، تھوڑا سا یاد کر لیا کرو، لگا کر چھوڑ دینے سے تو پودے بھی سوکھ جاتے ہیں۔ وہ لوگ خاموشی کو پسند کرتے ہیں جنہوں نے شور کی تکلیف اٹھائی ہو۔ سب سے بڑی خواہش ہر انسان کو خوش کرنے اور اسے متاثر کرنے کی خواہش ہے، اور اس خواہش کی سزا یہ ہے کہ انسان نہ تو ہم سے متاثر ہوں گے نہ خوش۔ جو اللہ کی محبت کو اول رکھتے ہیں، اللہ بھی ان کی محبت کو قضا نہیں ہونے دیتا۔ حسد صرف نیکیوں کو نہیں کھاتا بلکہ انسان کے اندر کی انسانیت اور دل کی روشنی کو بھی کھا جاتا ہے۔ اللہ عز و جل مجھے اور آپ کو اس بیماری سے بچائے۔ خدا کی محبت کا انداز بھی کمال ہے، سب کچھ دے کر فرماتا ہے کوئی مانگنے والا۔ منافق لوگ دھکا دے کر نہیں، سہارا دے کر گراتے ہیں۔ وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ کیا دنیا میں رونے سے بہتر اور کوئی دوا ہے؟ جب آپ کا ایک دھوکہ سامنے آ جائے تو آپ کے سارے سچ شک کی نظر میں آ جاتے ہیں۔ انسان کو انسان بننے کے لیے بہادر بننا پڑتا ہے۔ انسان کے دوست کم ہو تو وہ بھی ایک نعمت ہے، اسے اللہ تعالی نے کھوٹے لوگوں سے محفوظ رکھا ہوتا ہے۔ صرف ایک اللہ ہے جو ہمیں اس تنہائی میں تھامے ہوئے ہے۔ ہم زمین پر بڑی مٹی کے ڈھیر میں ایک ذرے یا درخت پر لگے ہوئے ایک پتے سے زیادہ قیمت نہیں رکھتے۔ مومن عیاش نہیں ہوتا، نہ تب جب وہ رعایا ہے، نہ تب جب وہ حکمران ہے۔ اس کی زندگی کسی کیڑے کی زندگی جیسی نہیں ہوتی۔ کھانا پینا، اپنی نسل کو آگے بڑھانا اور ختم ہو جانا، یہ کسی جانور کی زندگی کا انداز تو ہو سکتا ہے مگر مومن کی زندگی کا نہیں۔ جب باپ مر جاتا ہے تو کچھ بچے ڈھہ جاتے ہیں
اور کچھ بچے بہت بڑے ہو جاتے ہیں، اپنے باپ جتنے بڑے۔ لوگوں کے لیے تو ہر چیز بہت ہوتی ہے، لوگوں کو سننے والے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ انسان کو وہی رنگ پہننا چاہیے جس کے لیے اس کا دل چاہے۔ جب ماں بیمار ہوتی ہے تو انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنی ساری دولت، ڈگریوں اور کامیابیوں کے باوجود بھی کچھ نہیں ہے، جو ہے وہ اللہ ہے اور بس اللہ ہی ہے۔ تو کوئی نہیں چلاتا، پتھر کوئی نہیں مارتا، باتیں، صرف باتیں ہی گھروں میں دراڑیں ڈالتی ہیں، ان کو توڑتی ہیں، رشتے کاٹتی ہیں، صرف باتیں۔ عزت ذلت خدا کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اس کو انسانوں کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے۔ دنیا میں ٹھوکریں انہی کو لگتی ہیں جو چلتے ہیں، جو پاؤں توڑ کر بیٹھ جاتے ہیں انہیں کبھی ٹھوکر نہیں لگتی۔ گرتے وہی ہیں جو دوڑیں گے، کانٹے انہی کے تلووں کو چبھتے ہیں جو دوڑتے ہیں۔ انسان نصیحتوں سے نہیں سیکھتا، خطبوں سے نہیں پروان چڑھتا، دوسروں کے تجربوں سے بھی نہیں سیکھتا۔ انسان زندگی میں تب پروان چڑھتا ہے جب اس کے دل کا کوئی حصہ دکھ، درد کی تکلیف سے کٹ جاتا ہے اور اپنوں کے مایوس کر دینے والے رویے اس کی کمر جھکا دیتے ہیں۔ انسان بڑا تب بنتا ہے جب زندگی اسے اس کی جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیتی ہے۔ حقیقت صرف اتنی ہے کہ سب سے خوبصورت وہ چہرہ ہے جسے مشکل میں آواز دینا آسان لگے، باقی یہ لمبے قد، جھیل آنکھیں، گوری رنگت سب بے معنی ہیں۔ شائستگی صرف میز پر چٹنی نہ گرانے ہی کو نہیں، بلکہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ کوئی دوسرا گرا دے تو اس پر دھیان نہ دیا جائے۔ آپ جتنے زیادہ پاکیزہ ہوں گے اتنے ہی بچے، جانور، پرندے، درخت اور چند انسان آپ سے محبت کریں گے۔ زندگی میں جو لمحے موجود ہیں ان سے لطف اٹھائیں، کیونکہ ہر گزرتا لمحہ گزرے ہوئے وقتوں کی یادوں میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ زندگی میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ اچھی باتیں کرتے ہیں، ان سے جب بھی بات ہو انسان سکون محسوس کرتا ہے، جیسے کوئی بوجھ ہلکا ہو گیا ہو۔ بہت الگ ہوتے ہیں ایسے لوگ جو اپنی چند باتوں سے دوسروں کو بہت خوشی دیتے ہیں۔ غروب ہمیں سکھاتا ہے کہ رخصت ہونا لازمی ہے۔ ہم سے وہ جدا ہو جائیں گے جن سے ہم محبت کرتے ہیں، اور ایک دن ہم بھی ان لوگوں سے جدا ہو جائیں گے جن سے ہمیں محبت ہے۔ لوگ غلط کہتے ہیں کہ محبت کا الٹ نفرت ہوتی ہے۔ محبت کا الٹ فرق نہ پڑنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے لیے بے معنی ہو جانا۔ عرب کہا کرتے تھے، اپنا دل مجھے تھما دو، ملاقات جب مرضی کر لینا، یعنی تعلق میں دل کا خلوص اعتبار رکھتا ہے، زیادہ ملاقاتیں نہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی خوبصورت باتیں کرتے ہیں۔ اگر آپ بہت زیادہ بولتے ہیں تو آپ بیوقوفی کی باتیں ہی کریں گے۔ سب سے اچھی چیز جو والدین اپنے بچوں کو دیتے ہیں وہ دولت نہیں بلکہ عزت کا جذبہ ہے۔ کچھ لوگ آپ کی زبان سے ادا کیے گئے لفظ بھی نہیں سمجھ پائیں گے، اور کچھ کو سمجھانے کے لیے لفظوں کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ ایک اچھا تعلق رہا تم سے، ایک اچھی یاد ہو تم، جن آنکھوں نے دیکھے ہوں تیرے خواب ہمیشہ، ان آنکھوں کو یوں رلایا نہیں کرتے۔ ہر شخص کے دامن میں سہارا نہیں ہوتا، ہر شخص کو یوں چھوڑ کر جایا نہیں کرتے۔ کبھی کبھی جانے والے اتنی جگہ آپ کے دل میں گھیرے ہوتے ہیں کہ مدتوں یہ خلا نہیں بھرتا۔ انسان کا کہانی کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ چھوٹا ہوتا ہے تو کہانی سنتا ہے،
बड़ा होता है तो कहानी सुनाता है और फिर एक दिन खुद कहानी बन जाता है। अकेले रहना अच्छा लगता है। अकेले रहने का मतलब तन्हा होना नहीं होता, बल्कि इसका मतलब ये है कि आपके जहन पर मुआशरे का असर नहीं होता, न उसकी गंदगियाँ आपके जहन को गंदा करती हैं। तंज वो तीर है जो शहद में भी भिगोकर मारा जाए तब भी उसकी कड़वाहट और चुभन कम नहीं होती। जिंदगी की कहानी दो तरह की होती है, एक वो जो वक्त लिखता है हम जीते हैं, और एक वो जो हम लिखते हैं और जीते हैं, और जो खुद नहीं लिखते उनकी कहानी वक्त लिखता है। किसी एक चीज़ के ना मिलने पर ज़िंदगी में मौजूद हर नेमत से दिल उठ जाना बहुत बड़ी नाशुक्री है। कामयाब लोग अपने मकसद को नज़र के सामने रखते हैं, रुकावटों को नहीं। आपका ताल्लुक आपकी कामयाबी का एक टुकड़ा है। मौत को याद रखना नफ्स की तमाम बीमारियों का इलाज है। तकलीफ़ें, मोहब्बतें और आदतें कभी पुरानी नहीं होती। चीज़ों की तादाद में कमी हो जाना चाहिए, लेकिन उनकी खूबियों में नहीं। उदास दिल की उदास बातें समझने वाला कोई तो होता। इंसान की ज़बान उसका आधा हुस्न होता है, लिहाजा अपनी बातों को अच्छा करो। जिंदगी में उस इंसान को कभी मत खोना जो तुम पर गुस्सा होकर फिर खुद तुम्हारे पास आ जाए। जिंदगी वैसे भी गुजर जाएगी, क्यों ना जिंदगी को हंसकर गुजारा जाए। इतना हंसें कि देखने वाला भी हंस पड़े। दुनिया ज़हीन लोगों को तन्हा कर देती है। सबसे बड़ी सल्तनत अपने नफ्स का हुक्मरान होना है। सब्र और कद्र करना हर किसी के बस में नहीं। दिन की रोशनी में रिस्क तलाश करो, रात को उसे तलाश करो जो रिस्क देता है। तुम समझाने की कोशिश ना करो, वो तुम्हें सिर्फ उतना ही समझेंगे जितना वो देखते और सुनते हैं। इस दुनिया के अंदर मैं एक अजनबी ही रहा। मैं इसकी ज़बान ना समझ सका और ये मेरी खामोशी नहीं समझ सकी। नफ्स की एक ख्वाहिश पूरी करने से अल्लाह के रास्ते में सैकड़ों रुकावटें पैदा हो जाती हैं। ज़माने में कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए आंसू बहाए जाएं, और ऐसा कुछ भी बेशकीमत नहीं कि उसके लिए मुस्कुराया जाए। आवाज़ें चुप करा दो, खामोशी फिर ही है। अना तुम्हारा शोर है, जहन तुम्हारे लफ्ज़ हैं। तुम मगर बस खामोशी हो। थोड़ी देर के लिए रुको और इस हकीकत को देखने की कोशिश करो। लोग पूछते हैं अना को और तकब्बुर को कैसे मारें, अपनी हकीकत तक कैसे पहुँचें, रूह तक कैसे रसाई पाएं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि ये जिन चीज़ों से तुम चिमटे हो उनसे खुद को अलग करके देखो। तुम हर वक्त रूह ही थे, तुम अब भी रूह हो। तुम इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकते। कितनी अजीब बात है, हम खुद को किसी भी इंसान को मुकम्मल तौर पर जानने का दावा करते हैं, मगर ज़िंदगी के किसी न किसी ऐसे मोड़ पर अचानक से उस शख्स के अंदर की बिल्कुल अनदेखी परत यूं खुलती है कि हम शशदर और हैरान रह जाते हैं, और सब कुछ जानने के हमारे दावे कितने खोखले साबित होते हैं। कैसा महसूस होता है जब इंसान को पता हो कि वो मौत के बहुत करीब है। उस वक्त इंसान की क्या तरजीहात होती हैं, वो क्या सोचता है। मौत को पहचान लेने वाले शख्स की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत होती है। वो असरार खुदाबंदी को समझने लगता है, वो अल्लाह वाला हो जाता है, अल्लाह के लिए हो जाता है। तुम्हें खबर नहीं, लेकिन ये सुनते हुए कानों के बर्तन बहुत छोटे होते हैं, इनमें गुंजाइश बहुत कम है। इसलिए इसमें जल्दी जल्दी अच्छी बातें उड़ेल देनी चाहिए। बुराई से भर दिया गया तो लबरेज होने के बाद लाख जतन करने पर भी एक अच्छाई की बूंद भी नहीं डाली जा सकेगी। नाकाम हो जाने वाले लोग नाकामी ही की पेशन गोई कर सकते हैं। आम तौर पर हम वही होते हैं जो हालात हमें बनाते हैं।
اور آخر میں انسان صرف کاش کہتا رہتا ہے، اور یہ دل انسان کو بڑا مجبور کر دیتا ہے، اپنے بس میں کر لیتا ہے، منمانی کرتا ہے، اڑ جاتا ہے، مصلحتوں کو نہیں مانتا، نافرمان بنا دیتا ہے۔ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم اتنے گناہ کر چکے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، پر ہمارا ذہن اگر یہ سوچ لے کہ ابھی بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ کئی سیاہ راتیں ہم پر گرجتی ہیں، ہمیں اندر سے سیاہ خالی کر دیتی ہیں، لیکن ہمیشہ ایک امید باقی رہتی ہے۔ جن کی زندگی میں پیسے اور نام کی اہمیت سب سے بڑھ کر ہو، وہ پھر کردار کی پرواہ نہیں کرتے۔ مشکل پسند لوگ اتنی تکلیف بھری زندگی گزارتے ہیں کہ خوشی کا پرندہ ان کے چوبارے پر بھی آ کر بیٹھ ہی نہیں سکتا، اور کہیں غلطی سے آ کر بیٹھ بھی جائے تو یہ تالی مار کر اسے اڑا دیتے ہیں۔ آہستہ آہستہ آدمی بڑے سے بڑے بوجھ کے لیے بھی تیار ہو جاتا ہے۔ ہمت وغیرہ کوئی نہیں ہوتی، بس عادت پڑ جاتی ہے۔ جس بد نصیب معاشرے کو محبت رلا نہ سکے، جس گروہ کی آنکھ آنسوؤں سے محروم ہو جائے، وہاں ظلم سے رلایا جانے لگتا ہے، وہاں ظلم کو یہ اچھائی کرنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ سب بیمار ہیں، سب کے سب، کسی کا دل بیمار ہے تو کسی کی روح۔ دیمک ایک دن میں نہیں لگتی، عمارت ہمیشہ اینٹ اینٹ کر کے گرتی ہے، اور قومیں قدم قدم سے برباد ہوتی ہیں۔ سیب کے کیڑے کو آخر تنہائی ہی موتی بناتی ہے۔ جو پیار اور عزت تمہیں دوسروں سے ملتا ہے، وہ حقیقت میں تمہارے ہی اخلاق کا تحفہ ہے۔ آؤ غفلت کے کسی جھولے میں جھولا جائیں، روح میں اترے ہوئے لوگوں کو بھولا جائیں۔ یہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے، وہ اپنے دل کو دوسروں کے لیے کتنا خوبصورت بناتا ہے، چاہے تو اخلاص کے رنگوں سے بھر دے، چاہے تو حسد اور بغض سے کالا کر لے۔ ہماری توہین، بے عزتی، طعنے، کمتری اور ہمت توڑنے والے جملے اپنوں سے ہی ملتے ہیں۔ اس وقت دکھ اور بھی بڑھ جاتا ہے جب ہمیں وہ لوگ طعنے اور باتیں سناتے ہیں جن سے ہم نے اپنے دکھ درد بانٹنے ہوتے ہیں۔ کچھ خطاؤں کی معافی دی جاتی ہے، لیکن ذہنی بربادی کا گناہ نہیں بخشا جاتا۔ زندگی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوبصورت ہیں، کتنے مشہور اور کتنے امیر ہیں۔ زندگی یہ ہے کہ آپ کتنے خالص، کتنے عاجز اور کتنے مہربان ہیں۔ بعض اوقات ہم جسے آزمائش سمجھتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے عنایت ہوتی ہے۔ قدرت کے فیصلے اکثر جلدی سمجھ میں نہیں آتے۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اگر سب اپنی اپنی گزاریں۔ جب سوال ہوتے ہیں تو جواب بھی موجود ہوتے ہیں، جواب اپنا راستہ خود تلاش کر لیتے ہیں۔ ہر آزمائش کے پیچھے اتنا بڑا صلہ ہوتا ہے کہ اگر تم جان لو تو کبھی شکوہ نہ کرو۔ انسان اتنا کم ظرف ہے، ایک خوشی کو لے کر ہمیشہ ہنس نہیں سکتا، پر ایک غم کو لے کر لمبی مدت تک روتا رہتا ہے۔ الفاظ چابی کی طرح ہوتے ہیں، اگر آپ انہیں صحیح طریقے سے چنیں گے تو وہ کسی بھی دل کو کھول سکتے ہیں اور کسی کا بھی منہ بند کر سکتے ہیں۔ دولت کس چیز کا نام ہے؟ اولاد کا راضی رہنا، ماں باپ کا راضی رہنا، دوستوں کا دوست بنے رہنا اور صحت کا قائم رہنا۔ کچھ لوگوں کے ساتھ واسطہ پڑنے پر یقین ہو جاتا ہے کہ جہنم ایسے ہی نہیں بنائی گئی ہے۔ جب متبادل مل جائے تو لوگ تبدیل کر لیتے ہیں، راستہ بھی، مزاج بھی، رشتہ بھی، کتاب بھی اور الفاظ بھی۔ لائی ہے کہاں مجھ کو طبیعت کی دو رنگی، دنیا کا طلبگار بھی، دنیا سے خفا بھی۔ سب سے برا انسان ہے جو آپ کو اپنے موڈ کے مطابق ڈیل کرتا ہے۔ خوش ہوا تو خوش اخلاقی سے پیش آتا ہے، اور اگر تنگ ہوا تو بے وقوفی کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ جنت ثوابوں کی دنیا نہیں بلکہ محبت سے بھرپور دل کا نام ہے، اور دوزخ عذابوں کا گھر نہیں بلکہ محبت سے خالی دل کا دوسرا نام ہے۔ کبھی گناہ کرنے کا دل چاہے تو اپنی ان دعاؤں کے بارے میں سوچئے جن کی آپ شدت سے قبولیت چاہتے ہیں، کیونکہ دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ گناہ ہی ہوتے ہیں۔ آپ کی امید کا روشن چراغ کبھی بھی نہیں بجھے گا
اگر آپ کا توکل صرف اللہ پر ہے، خاموش ہو جایا کریں، سہ جایا کریں، جھک جایا کریں، مان لیا کریں۔ یہ عاجزی ہے جو اللہ کو بہت محبوب ہے۔ بندہ جب سارے اختیار رکھتے ہوئے خاموش ہو جاتا ہے تو اللہ کی نظر میں بڑا معتبر ہو جاتا ہے۔ مومن کبھی اللہ سے خیانت نہیں کرتے، وہ کبھی اپنی تنہائیوں میں اللہ کی حدود کی پامالی نہیں کرتے۔ دنیا تو بس ایک خیال ہے، خواب ہے، افسانہ ہے، سراب ہے۔ حقیقت تو آخرت ہے، جہاں کسی جنتی کو نہ دنیا کا کوئی دکھ یاد ہوگا اور نہ کسی جہنمی کو دنیا کا کوئی سکھ یاد ہوگا۔ بری نظر بھی ایک ہی آنکھ سے لگتی ہے، اور جس آنکھ سے لگتی ہے اس میں کبھی آنسو نہیں ہوتے۔ جو دل نے سہ لیا، جو آنکھ سے بہہ گیا وہ ضبط، رب کے سوا کوئی جان جائے یہ ممکن ہی نہیں۔ ہم تکلیف بھول جاتے ہیں لیکن ہماری آنکھیں کبھی وہ منظر نہیں بھولتی۔ اللہ نے انسان کو دل دیا اور اس کا سکون اپنے پاس رکھا اور فرمایا، یاد رکھو دل کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ زندگی کے مسائل ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے، یہ بس ہماری زندگی کے تجربے کی کتاب پر دستخط کرتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں۔ ہر کہانی کاغذ پر نہیں اتاری جاتی، کچھ قصے روح پر کندہ ہوتے ہیں، وہ لکھے نہیں جاتے، بس جیے جاتے ہیں اور ایک دن ہمارے ساتھ ہی دفن ہو جاتے ہیں۔ کون کہتا ہے زندگی سمجھی اور سمجھائی نہیں جا سکتی، جبکہ مردہ جسموں سے بھرے قبرستان قدرت کی یونیورسٹیز ہیں اور 2 گز زمین تلے دبا ہر شخص زندگی کا پروفیسر ہے۔ خود کو گم کر دینے کے لیے ہمیشہ کسی جنگل یا ویرانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انسانوں کا ہجوم بھی خود کو کھو دینے کے لیے بڑا کارآمد ثابت ہوتا ہے۔ جو بات انسان ماننا نہ چاہے اسے تو زندگی منوا کر ہی رہتی ہے بالآخر، یہی تو اس کا طریقہ ہے۔ بالآخر دائرہ مکمل ہوتا ہے، نفرت کو محبت اور محبت کو نفرت میں بدلنا ہوتا ہے۔ جس کا اعتراف بالآخر نہیں کرنا چاہتے، زندگی اس کا اعتراف کروا کر ہی چھوڑتی ہے۔ بڑے مقامات آتے ہیں زندگی میں، بڑے واقعات ہوتے ہیں، سارے اپنی چاہت کے مطابق نہیں ہوتے، اور جب آدمی کی چاہت کے مطابق واقعات نہ ہوں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ آدمی کتنا کمزور ہے۔ عام حالات میں تو سب آدمی ایک سے ہوتے ہیں، مشکلات میں پتہ چلتا ہے کہ آدمی پیتل کا ہے یا سونے کا۔ کرامتوں کے پیچھے بھاگو گے تو کرامتیں رہ جائیں گی، تم نہیں رہو گے۔ معجزے انسان کی سیرت میں ہے، سیرت انسان کا معجزہ ہے، باقی سب کھیل تماشا ہے، ناکارہ ہوس ہے، راہ کی رکاوٹ ہے۔ کرشمہ یہی ہے کہ اندر کا تالا ٹوٹ جائے، باقی سب دھوکہ ہے، فریب ہے۔ جب عقل و دانش، تجربہ، آگاہی سب چراغ بجھ جائیں، تب صرف صبر کی قندیل جلتی رہتی ہے۔ نڈر انسان اپنی سلطنت کا انتخاب خود کرتا ہے، وہ دل کی ہو یا زمین کی۔ بعض مرتبہ سفر آپ کو ایسے راستے پر لے جاتا ہے جو راستہ نقشے پر موجود ہی نہیں ہوتا۔ اگر تمہیں فتح کے بارے میں بدگمانیاں ہیں تو تم کو فتح حاصل نہیں ہوگی۔ ہم نے اوڑے کچھ خوشنما سے خواب، خدا ہمارے خوابوں کی عمر دراز کرے۔ اپنا اپنا بچاؤ تو سبھی کر لیتے ہیں، عین وقت پر کسی اور کا بچاؤ کرنا مشکل ہے۔ درمیان کے کسی فیصلے سے مڑا نہیں جا سکتا، باقی تمام فیصلے اس پہلے فیصلے میں ہی موجود ہوتے ہیں۔ بیماری واحد چیز نہیں ہوتی جو انسان کو ڈھا سکتی ہے، دکھ زیادہ طاقتور ہوتے ہیں۔ کچھ الفاظ محض الفاظ نہیں ہوتے، وہ کیفیت ہوتی ہے۔ سمجھ جب ہی آتے ہیں جب خود آپ پر سے گزرتی ہے۔ آدمی جب بھی تولا جاتا ہے تو اپنے گھر والوں کے ترازو پر ہی تولا جاتا ہے۔ گھر پر ہی جو پورا نہ تلا تو باہر والوں کو کیا، اچھا ہو یا برا۔ میلوں کا فاصلہ پل بھر میں طے کرنے کے لیے اگر سائنس ایک معجزہ کر سکتی ہے، کون جانے روحیں بھی ایک معجزے پر اختیار رکھتی ہوں۔ سچ ہے کہ اللہ کی خشیت سے لرزتا ہے اور اس کی مشیت پر راضی اور اپنے آپ کو اس کی مخلوق اور انسانیت کی خدمت کے اہل بناتا ہے، وہ شخص ہی خیر والا ہے، چلتی پھرتی بھلائی ہے۔ جو محبوب کے ہاتھوں سے شہید ہوئے وہی محبوب کے پاس ہے۔ سب مر کر قبروں میں جاتے ہیں،
لیکن اچھا انسان مر کر لوگوں کے دلوں میں چلا جاتا ہے اور لوگ اسے یاد کے ذریعے زندہ رکھتے ہیں۔ دھن دولت، رشتے ناتے، سنگی ساتھی سب فانی اسباب ہے۔ بے اثر دنیا ساتھ تو رہتی ہے لیکن ہمدم نہیں بنتی۔ بھلا ایسی باتوں کا ذکر بھی کسی سے کیسے کیا جا سکتا ہے جس چپ کو ڈھانپنے کے لیے اندھیری قبر کا سہارا لینا پڑتا ہو؟ کبھی کبھی انسان کو اس کی بے وقوفی نہیں، اس کی ضرورت سے زیادہ چالاکی لے ڈوبتی ہے۔ لوگوں کو سبزیوں اور پھلوں میں اللہ کے نام تو نظر آ جاتے ہیں، پر آنکھوں کے سامنے اللہ کے بندے نظر نہیں آتے۔ ایمان وہ ہے جو دل میں داخل ہو کر کردار سے ظاہر ہونا شروع ہو جائے۔ ہر تکلیف اللہ تعالی کی طرف سے ہوتی ہے، اور جو مصیبتوں پر صبر کرتا ہے اللہ تعالی ضرور اسے اس کا اجر دیتا ہے۔ اچھے لوگ اور نیک بندے اپنی اداسی کو گانے یا ڈرامے دیکھ کر دور نہیں کرتے، بلکہ نماز، قرآن، دعا سے ختم کرتے ہیں۔ نماز بھی ہوتی ہے عشق سے، عشق کے بغیر نماز نہیں ہوتی، چاہت کے بغیر تو سجدے بھی قبول نہیں ہوتے۔ تو جانتا ہے کہ اس پار میرا سب کچھ ہے، تو کشتیوں سے میری بات کیوں نہیں کرتا؟ خیال یار میں بیٹھے ہیں اس لیے سج کے، شاید وہ بھی تصور میں ہمیں دیکھ رہا ہو۔ بات انہیں بہت بری لگی، اس لیے مجھے یقین ہو گیا کہ سچ تھی۔